بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حال پر ہرگز چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو اے کلمہ گویان اسلام، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو یعنی منافق کو مومن و مخلص سے، یہاں تک کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے احوال پر مطلع کر کے مومن و منافق ہر ایک کو ممتاز فرما دے۔ شان نزول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلقت و پیدائش سے قبل جب کہ میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اسی وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے براہ استحاضہ کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، باوجود یہ کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں نہیں پہچانتے۔ اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قیام فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ان لوگوں کو کیا حال ہے جو میرے علم میں تن کرتے ہیں، آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں۔ عبداللہ بن حذافہ نے کھڑے ہو کر کہا، میرے باپ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذافہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن پاک کے امام ہونے پر راضی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر راضی ہوئے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آؤ گے؟ کیا تم باز آؤ گے؟ پھر منبر سے اتر آئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب میں تن کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے اور سید انبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیوب کے علم عطا فرمائے، اور غیوب کے علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں کو غیب پر مطلع کیا ہے، اور پرہیزگاری کو اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔